صدق اللہ مولانا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین واللہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعمر وعن عثمان علی ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 7 سپٹمبر 1974، 7 ستمبر 1974۔ آج 10 ہے، میرا خیال ہی 9 ہے۔ قومی اسمبلی نے فائنلٹی آف دا پروفٹہڈ، ختم نبوت پر قانون پاس کیا، اور بالآخر ایک طویل جد و جہد کے بعد یہ بات آشکارا ہو گئی کہ قادیانی جو ہیں یہ بالاتفاق نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں۔ چلتے ہیں، بات کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ آستین کا سانپ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک سانپ سامنے سے آ کے وار کرے تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن جو آستین کا سانپ ہے وہ آپ کی صفوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آستین مارے آستین ہیں، آپ کی صفوں کے اندر موجود ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب ایک ہی گھر کے اندر باپ مسلمان ہے اور بیٹا جو ہے وہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ اور یہ میری چیزیں میرے مشاہدے میں ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ کے ڈرائنگ روم میں اور جہاں کھانا کھاتے ہیں ڈائننگ روم میں یہ آیت کس نے لگائی ہے؟ تو خاموش ہو گئے۔ کہتے یہ میں نے تو نہیں، بیٹوں نے لا کے کتبہ لگا دی ہے۔ پھر میں نے جب قریدہ اور اس جستجو میں تھا بالآخر ڈیٹیکٹ کر لیا کہ 4 میں سے 2 بیٹے جو ہیں وہ قادیانی ہو گئے۔ کیموفلاج ہیں یہ لوگ، آہستہ آہستہ یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں آپ کے اندر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تم میں سے کسی مرد کے جو ہیں وہ باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ میں تھوڑی سی حکمت بتا کے بات کو آگے چلتا ہوں جی۔ بالغ مرد کا باپ ہونا یا بچے کا باپ ہونا، صاحبزادے تو آپ کے تھے نا، لیکن اللہ نے یہاں نفی فرمائی ہے بالغ مرد کی، ایڈلٹ کی نفی فرمائی ہے کہ آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، بچوں کے باپ ہیں، بیٹے ہیں لیکن بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اس میں جو بنیادی حکمت تھی وہ ابنیت کی تھی کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اپنے اوصاف کی بہت سے اوصاف اس کے اندر جو ہیں وہ ودیت ہو جاتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں، جینیٹیکلی آ جاتے ہیں، شکل و صورت کے اندر، اخلاق کے اندر، عادات کے اندر، تب یہ روحانی خصائص بندے کے اندر آ جاتے ہیں جینیٹیکلی، اور کروموسومز کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ آپ کا صاحبزادہ دانیال کو اگر دیکھیں اور بہت سی اس کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، دیکھنا، سر ہلانا، بہت سی چیزیں آپ سے مشابہ ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سکھایا کہ سر ایسے ہلانا ہے، چلنا ایسے ہے، کھڑے ایسے ہونا ہے۔ یہ جینیٹیکلی چیزیں جو ہیں نا وہ ٹریول کرتی ہیں۔ اب اس پر میں بحث نہیں کرتا۔ صاحبزادہ ہوتا، بیٹے آپ کے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، اگر وہ جوان ہوتے، سن بلوغت کو پہنچ جاتے، آپ نے فرمایا لو آشا لکانا صدیق النبیہ، اگر میرا بیٹا ہوتا اور بلوغت کو پہنچ جاتے، جوان ہو جاتے، تو فرمایا لکانا صدیق النبیہ، تو میرا بیٹا نبی ہوتا اور سچا نبی ہوتا۔ لیکن آپ نے فرمایا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا
اب اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی چین پوری چلی، آدم علیہ السلام کے صاحبزادے شیس علیہ السلام بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام، ان کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام۔ یہ پوری چین چلتی ہے، بنی اسرائیل کی پیغمبروں کی پوری چین ہے۔ اب بات یہ تھی کہ روز قیامت مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے، صاحبزادے ہوتے تو نبی نہ ہوتے، باقی انبیاء کے صاحبزادے انبیاء کی صف میں ہوتے اور آپ کے صاحبزادے آپ کی صف میں نہ ہوتے، تو یہ اضافی فضیلت جو تھی، حالانکہ اللہ نے آپ کو سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو جزوی فضیلت میں وہ آگے بڑھ جاتے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کسی بیٹے کو سن بلوغت تک پہنچنے نہیں دیا، وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا، وہ چیپٹر ہی ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا، اور بتا دیا کہ اگر ہم آپ کے بیٹے کو جوان ہونے دیتے تو نبوت نہ دیتے تو آپ کی افضلیت پر فرق پڑتا تھا، لیکن ہم نے چونکہ آپ کو افضل قرار دینا تھا تو جزوی طور پر کوئی دوسرے پیغمبر کو یہ فضیلت جو ہے وہ میسر نہ آ جائے، تو ہم نے اس چیز کو جو ہے ویسے اس کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ رسول کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے نا۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا کہ خاتم الرسل کیوں نہیں کہا گیا؟ ہے نا بات، یہ ہے نا بات، وہ خاتم النبیین، خاتم الرسل بھی تو آ سکتا تھا، اللہ نے نہیں فرمایا، خاتم النبیین فرمایا ہے۔ اس میں بھی ایک بڑا لطیف، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ نبی کی ذات صاحب شریعت، شریعت رسول کی ہوتی ہے، وہ صحیفے کی صورت میں آ جائے یا کسی کتاب کی صورت میں آ جائے، شریعت رسول کی ہوتی ہے، اور انبیاء اس کی شریعت کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو بتا دیا کہ ہم نے اچھا، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہر رسول، جیسے آپ سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے، ہر کنسلٹنٹ، آپ کا پروفیسر، آپ کا اسپیشلسٹ جو ہے، اسپیشلائزیشن جس نے کی ہے، وہ پہلے MBBS کرتا ہے، اس کے بعد پھر آگے اسپیشلائزیشن کرتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر اسپیشلسٹ جو ہے، کنسلٹنٹ جو ہے، وہ ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے لیکن ہر ڈاکٹر کنسلٹنٹ نہیں ہوتا، اسپیشلسٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول کی اپنی شریعت ہوتی ہے، وہ شریعت لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب آپ دیکھیے نا کہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے نبی تھے، سارے نبی تھے، لیکن شریعت ان کی اپنی نہیں تھی، شریعت ہی لے کے چلے، اور رسول اکرم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا، تو شریعت کو آگے لے کے کون چلے گا؟ رسالت مآب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو اتفاق ہے نا آپ کو، تو پھر شریعت آگے کیسے بڑھے گی؟ علماء، صلحاء، اولیاء، یہ وارث ہیں انبیاء کے، یہ شریعت کو آگے لے کے چلیں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ جو ہے وہ بیان فرما دیا، اور یہ فرما دیا کہ محبوب، آپ کی نبوت کے بعد آپ کا رب نہ تو کسی سے کلام فرمائے گا، نہ کسی کو تاج نبوت پہنائے گا، نہ کسی سے کلام فرمائے گا، نہ تاج نبوت پہنائے گا۔ اب انبیاء کی ساری امتیں آپ کے دروازے پر، آپ کے در پر دستے سوال دراز کریں گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں ہیں، اب وہ آپ ہی کے در پر سوال کریں گی۔ ہم نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، آپ کی اس ذات کے بعد نہ تو تاج نبوت پہنایا جائے گا، نہ کسی کو نبوت دی جائے گی، نہ کسی سے کلام کیا جائے گا۔ بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، ہم نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی زوجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا،
جو کہ ہم نے آپ کے ازواج کو قیامت تک مومنین کی مائیں قرار دے دیا ہے۔ یہ بڑی اسپیشلٹی ہے، آپ غور تو کریں نا کہ لا آف نیچر کیسے چینج ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے چینج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے مقرر کردہ ضابطے، قاعدے، قرینے اور ڈھب کیسے بدلتے ہیں۔ بڑا کلیئر کٹ پیغام ہے قرآن کریم کا کہ جب تم میں سے کوئی تمہاری عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو نکاح کی ترغیب دلاؤ۔ کیا دلاؤ؟ اس کا نکاح کرو، اس کو نکاح کے بغیر مت چھوڑو۔ مرد اگر بغیر زوج کے ہے تو مرد کا بھی نکاح کرو۔ قرآن تو بار بار اس بات کو تلقین کرتا ہے، کہتا ہے کہ نکاح کرنا چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہی کلام الہی ایک جگہ ترغیب دلا رہا ہے کہ تم نے نکاح کرنا ہے، بیوہ عورت سے نکاح کرو، اور وہی قرآن فرما رہا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا کہ ہم نے نبی کی بیوی، اپنے محبوب کی بیویوں سے نکاح پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ ریسٹرکشن ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، نو ون از الاؤڈ ٹو سیریمنائز نکاح، کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کرینے اور اس کے ضابطے اور اس کے ریگولیشنز جو ہیں، جو ایک عام مومن کے لیے ہیں، اپنے نبیوں کے لیے وہ قاعدے اور کرینے نہیں ہیں۔ یہی پیغام ملتا ہے نا، یہی ہے۔ میں نے تو قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل ایمان پر عذاب کا جو سلسلہ اٹھا لیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ میں ابو نعیم اور امام دہلوی کی مسند الفردوس سے ابن عساکر کی روایت لے رہا ہوں جی۔ ابی ہریرہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ نزل آدم بالہند، آدم علیہ السلام کو جب ہند میں اتارا گیا، سب کانٹیننٹ میں، تو کہتے ہیں انہیں بڑی وحشت محسوس ہوئی آدم علیہ السلام کو، تو جبریل امین نے اذان کہی۔ کیا کہی تھی؟ اور جب یہ کہا نا کہ 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، قال آدم من محمد یا رب، یا اللہ یہ کس محمد کا نام لے رہے ہیں؟ یہ اذان کہنے والے جبریل نے کس محمد کا نام لیا؟ قال آخر والدکا، فرمایا تیری اولاد میں سے انبیاء کے اندر یہ تیرے آخری بیٹے ہوں گے، من الانبیائی، انبیاء میں سے سب سے آخری بیٹے ہوں گے۔ میں اگلی ایک روایت لیتا ہوں امام بخاری کی تاریخ الکبیر کے اندر، امام شیبانی نے بھی اس کو نقل کیا، امام بخاری نے، وہ 1281 اس کا نمبر ہے۔ زید بن حارثہ ایک صحابی تھے اور تھے بھی بدری صحابی، شاہد بدرن، توفی زمان عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان کے زمانے میں ان کا وصال ہوا، بدری صحابی تھے۔ اچھا، بدری صحابہ کی بڑی امپورٹنس ہے، میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، اس کی بھی بات کرتا ہوں۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ لمبی روایت ہے، میں نے اس کو ایکسٹریکٹ کشید لیا، اس کا میں نے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، وَأَنَا أُصَبِّحُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، میں مغرب کے بعد بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا مسجد نبوی کے اندر۔ فرمایا اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا ان زیدن قد تکلم بعد وفاتہ، اس نے کہا کہ زید نے اپنی موت کے بعد کلام کیا ہے۔ میں نے امام بخاری کی تاریخ کبیر سے روایت لی ہے۔ کہتے ہیں میں تسبیح پڑھ رہا تھا تو میرے ایک صحابی ساتھی دوڑتے آئے، کہتے ہیں کہ نعمان پتہ چلا زید کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد غسل بھی ہم نے دے دیا، کفن بھی ہم نے پہنا دیا، قد تکلم بعد وفاتہ، لیکن حیرت سے سب حیرت زدہ ہیں کہ موت کے بعد انہوں نے کلام کیا۔ فرماتے ہیں فجیت مسرعا، میں اٹھا تسبیح چھوڑی اور بھاگا، فآتیتہ، میں جب وہاں پہنچا، وقد حضرتا، اور وہاں بہت سے صحابہ موجود تھے، رہط من الانصاری، اور انصار بھی بہت موجود تھے، وہ یقول او یقال، وہ یہ کہہ رہے تھے علی لسان الاوسطی، میں نے ہر زبان پر ایک ہی بات سنی، اور وہ میں نے بات کیا سنی؟ وہ سب کہہ رہے تھے کہ زید نے، ہم نے غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ زید نے کلام کیا۔ صحابی رسول ہیں، بدری صحابی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا کلام کیا، مجھے بتاؤ نا کیا کلام کیا، زید نے کیا کلام کیا؟ مجھے میرے دوستوں نے بتایا، صحابہ نے،
کہا کہ زید نے کہا احمد رسول اللہ و خاتم النبیین، انہوں نے کہا کہ احمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ میں حیران تھا کہ ساری زندگی زید ہمیشہ محمد رسول اللہ کہتے رہے، لیکن یہ موت کے بعد احمد کیوں کہا، احمد کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کا نام آسمانوں پر احمد رکھا اور زمین پر کیا تھا؟ اس کی دلیل دی قرآن نے خود دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میں تمہیں خوشخبری دینے، ان کا نام احمد ہوگا، تو آسمانوں پر احمد ہے۔ اب چونکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے، رشتے منقطع ہو چکے تھے، آسمانوں پر جو نام سنا وہ احمد تھا، تو کہتے احمد رسول اللہ خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رسول اللہ وبرکاتہ۔ کہتے اس کے بعد ان کے ہونٹ خاموش ہو گئے۔ میں نے امام بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی، میں اس پر کوئی دلیل نہیں آپ کو دینا چاہتا، لیکن مولانا روم نے فرمایا تھا کہ کار پاکا راہ قیاس از خود مگیر، کہ نیک لوگوں کو کبھی اپنی ذات پہ قیاس نہ کیا کرو، نیک لوگوں کو کبھی اپنی ذات پر قیاس نہ کیا کرو، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔ کہتے ہیں کہ لکھنے میں شیر اور شیر دونوں کے الفابیٹ سیم ہے۔ Am I right? Am I right? شیر لکھیں آپ، شیر پڑھ لیں، شیر پڑھ لیں، فرق ایک زبر یا زیر کا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا دونوں کا موازنہ ہے؟ شیر آپ کی خوراک ہے نا، دودھ، اور شیر کی خوراک کون ہے؟ آپ، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ فرق ہے یا نہیں ہے۔ ایک طرف دودھ کا گلاس رکھ لیجئے گا شکیل میاں، اور ادھر شیر کو کھڑا کر لیجئے گا، دین ڈیٹیکٹ آئدر از دیر اینی ڈفرینس بٹوین شیر اینڈ شیر، پھر پتہ چل جائے گا دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ ظاہر دیکھ کے، ظاہر کو قیاس کر کے فیصلہ کر لینا کہ یار ساڈے کی فرق ہے، a lot of difference، بہت بڑا فرق ہے، آپ یہ نہ کہا کریں۔ ہاں چلیں جی، رسالت امام علیہ السلام رشاد، یہ حدیث لیتے ہیں جی، امام احمد بن حنبل کی روایت لیتے ہیں۔ عبداللہ بن ثابت فرماتے ہیں عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے، کاغذ، اور آپ نے پوچھا عمر کیسے کاغذ ہیں؟ عرض کیا کہ میرے قریظہ، بنو قریظہ کے بھائی نے مجھے یہ بائبل کے کچھ پیج دیے ہیں، تورات کے یہودی تھے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا چہرہ متغیر ہوا، رنگ بدل گیا آپ کا۔ تو عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، آپ کے چہرے پر شدید جلال آ گیا، اور عمر فاروق سمجھ گئے، بھانپ گئے۔ عرض کیا رضینا باللہ ربا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، بالاسلامی دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد رسولہ، اور اپنے محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ جب یہ بات کہی تو رسالت امام علیہ السلام مسکرائے، فرمایا والذی نفس بیدہ، عمر خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو نزل موسیٰ فیکم، اس وقت اللہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے مابین بھیج دیں، فتبعتموہ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ فترکتمونی لدللتم، اور جو نہیں پڑھے گا وہ گمراہی میں رہ جائے گا۔ انا حظکم من النبیین، اے عمر یہ بات یاد رکھنا، نبیوں کے اندر میں تمہارا مقدر ہوں، نبیوں کے اندر میں تمہارا مقدر ہوں۔ فرمایا وانتم حظی من الامم، اور امتوں کے اندر تم میرا مقدر ہو۔ رب نے تقدیر میں لکھ دیا ان مسلمانوں کے مقدر میں ایک ہی نبی ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ، اور یہ بھی لکھ دیا کہ میرے مقدر کے اندر ایک ہی امت ہے، اور وہ امت محمدیہ، یہ اہل ایمان، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کی درجہ بدرجہ جب آپ کی طرف آئیں گی۔ زید بن حارثہ کی بات کرتا ہوں جی، غلام تھے، وہ لمبی بات ہے، لمبی حدیث آتی ہے، وہ آپ کو آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ نے آپ کو گفٹ کیا، غلام تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں باپ آپ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام مسلم کی حدیث ہے، اور آپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، آپ کے ساتھ موجود تھے۔ پوچھا من ہؤلاء یا زید، یہ زید، یہ 4-5 لوگ آئیں، یہ کون ہیں؟ تو زید عرض کرتے ہیں فقال یا رسول اللہ ھذا ابی و ھذا امی، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، ٹھیک ہے، و ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، و ھؤلاء عشیرتی، اور یہ باقی میرے خاندان والے ہیں۔ سارے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں، زید کھڑے ہو کے نہیں ملے،
حدیث کے لفظ سن رہے ہیں؟ والد، چچا، بھائی اور خاندان کے لوگ، زید ان کو کھڑے ہو کے کیوں بتا دینا، ڈرا نہ کریں. باپ سامنے آ گیا، چچا بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، خاندان والے بھی آ گئے، حدیث پڑھی میں نے آپ کے سامنے، کھڑے ہو کے نہیں ملے. حدیث پاک میں آتا ہے اجلال اللہ رسول اللہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کے احترام میں، کہ کائنات کا سارا احترام تو اللہ نے اس ذات میں جمع کر دیا ہے. جب میں اس ذات کے پاس موجود ہوں تو اس کے بعد احترام کا تصور ہی محال ہے. چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، جب اللہ کے رسول کی ذات موجود ہوگی تو کسی کے احترام کا، تعظیم کا، توصیف کا، توقیر کا تصور نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تعظیم و تکریم و توصیف و احترام و تعظیم کا ہر سوتا اپنے نبی کی ذات سے شروع کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کسی کو نہیں کھڑے ہو کے ملے. رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا اور کما فکم، فرمایا زید کھڑے ہو جاؤ، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، کم کھڑے ہو جاؤ زید، فسلم علیہم، ان سب کو باری باری سلام کرو. ایک آپ کے والد ہیں، آپ تربیت دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام کی تربیت دیکھیں. میں تو خوش ہو جاتا ہوں اگر میرے پاس کوئی بیٹھ کے دوسرے کی تعظیم نہ کرے تو میں تو خوش ہو جاتا ہوں. میں کہ اڈے پانی کیڑا ہے، میرے ہوندیاں ہو سکتا ہے کسی اور حال ویکھے. جسٹ وی فیل پراؤڈ آف اٹ. ہمیں تو فخر محسوس کرتے ہیں جی میرے ورگا کسی نے نہیں سمجھدا، جتھے میں اتھے کوئی بھی نہیں. ہمیں نہیں، کم فسلم علیہم، سب کو برتن برتن سلام کرو. یہ ہے تربیت مصطفیٰ، یہ ہے دین مصطفیٰ، سب کو سلام کرو. اور فرمایا امدی، وہ کہتے ہیں امدی یا زید معنا، زید اٹھو چلو ہمارے ساتھ. کہتے ہیں ما ارید بے رسول اللہ بدن والا غیرہ. فرمایا کیسے چلا جاؤں، مجھے تو پوری کائنات میں ان کا متبادل نظر ہی نہیں آتا، چلو کیسے میں جاؤں. بیٹا باپ کو جواب دے رہا ہے، چچا کو، بھائی کو، پورے خاندان کہتے ہیں کہ مجھے پوری کائنات میں ان کا نیم اور بدل نہیں ملتا، متبادل ہے تو مجھے دکھا دیں، وہ متبادل ہے تو دکھا دیں. وہ ان کے والد نے کہا، چچا نے، یا محمد ان ماتھو کا بحاظر غلام دیان. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتا ہے؟ اچھا آپ ایسا کریں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، آپ نے اس کو خریدا ہے، یہ آپ کا غلام ہے، تو کیا قیمت وصول کریں گے آپ اس کی؟ ہمارا بیٹا، ہم اس کو لینے آئے ہیں، جو قیمت لینی ہے آپ لے لیجئے. میں امام مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں جی، آپ کو ویسے روایت نہیں سنا رہا. ہم ہر قیمت دینے پر تیار ہیں، ہم ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. تو رسالت امام نے ارشاد کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کال. فرمایا ہاں اس کی ایک قیمت ہے. اس کی کیا ہے؟ ایک قیمت ہے. انہوں نے پوچھا جی کیا قیمت ہے؟ ہم ہر قیمت پر اپنے بیٹے کو لے کے جائیں گے. فرمایا قول ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ، بس اس کی ایک ہی قیمت ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. فرمایا وانی خاتم الانبیاء ورسلہ، اور یہ بھی گواہی دو کہ میں اللہ کا آخری رسول اور نبی ہوں. یہی قیمت ہر بیٹے کو لے جاؤ، اس کی یہ قیمت ہر بیٹے کو لے جاؤ. باہر طور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بھی یہی کلمہ پڑھوایا. جی کرتے ہیں، اگلی بات کرتے ہیں. جی سلمان فارسی بڑی لمبی بات تلاش کرتے کرتے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچے، اور بالآخر انہوں نے پڑھ رکھا تھا اپنی تورات کے اندر اور انجیل کے اندر پڑھا تھا کہ جو مسلمانوں کے آخری نبی ہوں گے وہ صدقہ نہیں لیں گے، صدقہ نہیں لیں گے. سلمان بھی بڑے تیز تھے. آتے ساتھ ہی امام احمد بن حنبل کی روایت 22,997 نمبر، راوی عبداللہ بن بریدہ. سلمان 30 کھجوریں لے کے آئے، دسترخوان پہ رکھ دیا کہ یا رسول اللہ صدقۃ علیک وعلی اصحابی کا، میں کچھ صدقہ لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کھا لیں اور آپ کے ساتھی کھا لیں. فرمایا ارفع، اٹھاؤ اس کو. فرمایا لا ناکل صدقہ، اللہ کے رسول صدقہ استعمال نہیں کرتے، اس کو اٹھا لو یہاں سے لے جاؤ. اگلے دن پھر کھجوریں لے کے آگے، کہتے یہ صدقہ لائے ہوں آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے. فرمایا اٹھا لو اس کو، میں صدقہ نہیں کھاتا. تیسرے دن جو ہے وہ پھر لے کے آئے. فرما ھذا سلمان، سلمان کیا لائے؟ فرمایا ہدیۃ اللہ کا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. فرمایا فقال لاصحابہ، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا ابسطوا، آؤ آگے بڑھو. فرمایا اور کھجوریں کھاؤ. فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میں نے کہا کہ 2 باتیں رہ گئی تھیں کہ آپ صدقہ استعمال نہیں فرماتے، اور دوسری نشانی باقی رہ گئی،
وہ سارے کھجورے کھانے میں مصروف ہو گئے تو فرمایا میں بالکل گھومتا گھومتا فنظر الی خاتم الذی علی ظہری رسول اللہ علیہ السلام، میں پیچھے آیا، پیچھے آنے کے بعد یہ میں نے کپڑا ہٹایا، دونوں شانوں کے مابین مہر نبوت میں نے دیکھی اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئی، دونوں نشانیاں پوری ہو گئیں، اور فرمایا میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، امام ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بین کتفیہ خاتم النبوہ و خاتم النبیین۔ امام ترمذی کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے دونوں شانوں کے مابین میں نے مہر نبوت دیکھی، وہو خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین تھے۔ اگلی میں روایت دیکھتا ہوں جی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں ان کی نبوت کی جو سائن تھا، جو علامت تھی، آپ نے فرمایا سب کی علامتیں جو تھیں وہ ہتھیلی کے اندر تھیں۔ الا قد کانت علیہ شامت النبوہ فی یدہ، ہر نبی کی علامت کہاں تھی؟ ان رائٹ پام۔ جتنے بھی نبی تشریف لائے ان کی نبوت کی شناخت کہاں سے ہوتی تھی؟ ہتھیلی پر نشان ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا وقت سئل نبی عن ذلک، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ سب نبیوں کے تو ہاتھ میں ہم نے دیکھی علامت، ہم نے پڑھا اور سنا، فقال ھذا شامۃ التی بین کتفیہ، فرمایا یہ جو میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہے، شامۃ الانبیاء قبلی انہ لا نبی بعدی ولا رسولا، فرمایا میری نبوت کی پہچان ان دونوں شانوں کے مابین پیچھے ہے، مہر نبوت بنی تھی، فرمایا میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے پر اپنے نبی کی تخصیص کو اور اسپیشلٹی کو اور اسپیسیفیکیشن کو اللہ نے ہمیشہ برقرار رکھا۔ اگر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کی علامت ہتھیلی میں تھی، اپنے محبوب خاتم النبیین کی علامت کہاں رکھی؟ اس میں بھی جداگانہ معیار قائم رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کی اس میں دونوں کندھوں کے مابین رکھی۔ اگلی روایت لیتا ہوں جی، دنیا کی آباد کاری سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا آپ کی نبوت کا چرچا تھا۔ ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دکھایا اور بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی اور پوچھا کہ یہ سب سے نیچے ایک نور چمک رہا ہے، یہ نور کس کا ہے؟ کہا ھذا ابنک احمد، یہ آپ کے بیٹے احمد ہیں، ھو الاول وہو الآخر۔ سن رہے بات؟ اللہ نے کیا فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ جس نور کی آپ بات کر رہے ہیں، پوری جب آپ کو جنریشن دکھائی نا، پوری جنریشن، اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ ساری قیامت تک ہم نے یہ نسل ساری کے ساری آپ کی ہے، اور سب سے باٹم پر ایک نور چمک رہا تھا بڑا، تو آپ نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ھذا ابنک احمد، یہ آپ کے بیٹے احمد ہوں گے، ھو الاول وہو الآخر وہو اول شافع، یہ شافع اور یہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ قبر کے اندر بھی میں تیزی سے چل رہا ہوں، قبر کے اندر بھی کوئی ہیں سوالات ہیں، میرا خیال ہے آپ مستثنا تو نہیں ہیں؟ شاید کوئی آپ میں سے مستثنا ہو جائے، کوئی ایکسیپشن ہے آپ کے لیے؟ کسی نعت خواں سے پوچھیے گا، ذرا کسی نعت خواں سے پوچھیے گا، ایسے ایسے ایکسیپشنز آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کہ میری جان چھٹ گئی ہے، قبر کے اندر میں نے کوئی سوال نہیں ہونا ہے۔ ہیو یو اینی ایکسیپشن ان یور گریو؟ ہے؟ کہے نا نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں نہیں ہے، میں جو آپ سے کہتا ہوں نہیں ہے، آپشن نہیں ہے۔ میں آپ کا مبلغ، آپ کا خطیب، آپ کا استاد، آپ کا معلم، میں جو کہہ رہا ہوں نہیں ہے۔ کسی بندے کے لیے قبر میں کوئی آپشن نہیں کہ وہ سوالات سے بچ جائے۔ ہاں اگر اختیار ہے، اتنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، سوال آسان فرما دے گا، یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ اس سے آگے کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں بچ کے نکل جاواں گا، فرشتے نے میرے کو آنا ہے پوچھنا ہے تو میں کہنا ہے پیچھے ہٹو، میں نبی دا نعت خواں آ گیا اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہاں جی، طویل حدیث آتی ہے، 2 فرشتے سوالات کرتے ہیں، من ربک، دیٹس کامن کوسچن، فیقول ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ کہیں گے اللہ میرا وحدہ لا شریک ہے، میرا رب اللہ ہے، وما دینک، اور دین کیا ہے؟ اور کہے گا الاسلام، و دینی، کہہ دیں گے اسلام میرا دین ہے۔ ایسے ہی ہاں کہہ دیے کریں، کوئی بات نہیں۔ ڈرتے کیوں؟ کہیں فرشتے لکھ نہ لیں، ڈر لگتا ہے اگر لکھ لیا تو کوئی مصیبت ہی نہ پڑ جائے کہ میرا دین اسلام ہے اور میرا رب اللہ ہے۔ کہہ دیے گا یس آف کورس، ایسا ہی ہے نا، لیکن اس میں آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ یہ تو یہودیوں کا وہ بھی کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے،
ان کے لیے بھی اسلام کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں، تو آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے اس کے اندر؟ یہ تو یہودی بھی کہہ لیتے ہیں، عیسائی بھی کہہ لیتے ہیں، ہاں آپ کا ڈیسیجن آگے جا کے ہونا ہے، ومن نبیو کا، یہاں کے ڈیسیجن ہونا ہے۔ حتمی کویسچن پوچھا نبی کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا پھر میرا امتی کہے گا محمد النبی، میرے نبی محمد ہیں، وَهُوَ خاتم النبیین، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میرے نبی خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ کے دو جواب ہوں گے، آپ کے جواب کے دو حصے جسے حدیث نے بیان کیا۔ پہلے میں کہیں گے محمد النبی، محمد میرے نبی ہیں، اور پھر فرمائیں گے خاتم النبیین، فیقولان، وہ دونوں فرشتے پتہ کیا کہیں گے لہو صدقتا، کتنی سچی بات کہی تو نے، کتنی اچھی اور سچی بات کہی تو نے، نم کا نومت العروس، جا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، جاؤ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو قبر میں بھی یہی جواب دینا ہے آپ نے، قبر میں بھی کیا جواب دینا ہے؟ نبی محمد، ہاں وہو خاتم النبیون۔ چلیں جی کہ اگلی بات بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں، اور میری مسجد جو ہے میں خاتم الانبیاء ہوں، انی آخر الانبیاء ان مسجدی آخر المساجد، فرمایا میری مساجد جو ہیں سب سے آخری مساجد میں سے ہیں۔ چلیں جی کوئی اور بات بھی چھیڑیں، آپ سے کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو فیل؟ ہاؤ آر دا قادیانیز آر پینیٹریٹنگ ان یور کمیونٹی؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ قادیانی پینیٹریٹ کر رہے ہیں؟ یس یس آف کورس۔ علامہ محمد اقبال نے، اچھا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں رہ چاہتے؟ آپ کی زندگی کے لیے کون سی بیسک نیسیسری چیز ہے؟ آپ کے سانس اور رگوں میں دوڑتا ہوا خون، ایسا ہی ہے نا؟ حیات کی بقا کے لیے جتنا ضروری سانس کا بحال رہنا ہے، رگوں میں خون کا چلتا رہنا ہے، ایک مسلمان مومن کے لیے عقیدہ ختم نبوت بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ تائید کریں گے میری آپ؟ یاد رکھیے گا، آپ کو حیات چاہیے تو آپ کہتے ہیں میری رگوں میں خون دوڑتا رہنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری سانس کا بندھن کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جتنا سانسوں کا بندھن آپ کی حیات کی بقا کا ضامن ہے، اور جتنا رگوں میں دوڑنے والا خون آپ کی حیات کا، آپ کی سروائیول کا ضامن ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کے ایمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت اس وقت ہوئی جو زمان و مکان کے اعتبار سے سب سے بہترین دور تھا جب آپ کی بعثت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جدید اور قدیم دنیا کا بہترین سنگم تھا۔ جدید دنیا جو تھی وہ انگڑائی لے رہی تھی، اور قدیم دنیا اپنے اختتام کو تھی، جب دونوں ایک اختتام کو اور ایک اپنے آغاز کو، وہ بہترین سنگم اور امتزاج جو تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہترین سنگم تھا جی۔ اقبال کہتے ہیں the prophet of the Islam seems to stand between the ancient and the modern world۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس وقت بھیجا جب جدید دنیا انگڑائی لے کے طلوع ہونے جا رہی تھی اور قدیم دنیا اپنا وائنڈ اپ ہو رہی تھی۔ اللہ نے اس وقت اپنے نبی کو بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں ترا حق خاتم اقوام کرد، برتو ہر آغاز را انجام کرد۔ یا رسول اللہ، آپ نے تمام قوموں کا اختتام کر دیا، اور برتو ہر آغاز را انجام کرد، اور آپ نے ہر ابتدا کا جو ہے وہ آپ نے انجام کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اقبال کی بات کرتے ہیں جی۔ اقبال کہتے بلیف ان اللہ، بلیف ان اللہ۔ آپ فرماتے بلیف ان all the prophets۔ Do you believe Allah Almighty as well as the finality of the prophethood of the Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ چلیں جی ٹھیک ہو گیا۔ And believe in the finality of the Muhammad Rasul اللہ and the last one is the line of the demarcation۔ کہتے ہیں کہ یہ prophethood جو ہے the finality of the prophethood it is the line of demarcation۔
اقبال کہتے ہیں کہ یہ حد فاصل ہے. نہیں میری باتیں نہیں فالو کر رہے. اچھا ان کو نہ دیکھیں جو تشریف لا رہے ہیں, آپ مجھے دیکھیں. وہ بولیں گے نہیں, وہ چپ کر کے آ کے بیٹھ جائیں گے. آپ مجھے دیکھتے جائیں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ زیادہ اہم ہے. ان کی آمد ہمارے لیے باعث راحت ہے, لیکن میرا کہنا اس کا نعم البدل کچھ نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا, اقبال فرماتے ہیں اینڈ دا لاسٹ ون از دا لائن آف ڈیمارکیشن. جو فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ ہے, یہ لائن آف ڈیمارکیشن ہے بٹوین دا مسلم اینڈ دا نان مسلمز. مسلمان اور ایک نان مسلم کے اندر واٹ از دا لائن آف ڈیمارکیشن؟ دیٹ از دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. میرے نبی کی ذات لائن آف ڈیمارکیشن ہے مسلمز کے اندر, نان مسلم کے اندر. اینڈ enable wants to decide whether a certain individual or group is a part of community. یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا آپ کس کمیونٹی کا حصہ ہیں. Are you belong to Muslim community or the non-Muslim community? آپ اس کا حصہ ہیں. اس کا آپ غور سے دیکھیے گا. India is in my opinion to declare the Qadianis as a separate community. کہتے ہیں کہ میں ایک بار یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو جو ہے ڈکلیئر کرنا چاہیے. قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم جو ہے وہ کمیونٹی ہیں. Indian Muslims will tolerate them as he tolerate the other religions. کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمان, اقبال نے کہا تھا ان قادیانیوں کو یوں ہی ٹالریٹ کر لیں گے جیسے وہ جوئش کو کرتے ہیں, کرسچنز کو کرتے ہیں, ہندوازم کو کرتے ہیں, سکھزم کو کرتے ہیں. We are ready to accept them but as a minority but not as a Muslim. ہم ان کو تسلیم کر لیں گے, ہم مان لیں گے اگر یہ ڈکلیئر کریں کہ they are non-Muslim just like Hindu, just like Jewish, just like Christians. اگر یہ مان لیں کہ they are non-Muslim, we accept them. ہم ان کو مان لیں گے. لیکن وہ تو کیموفلاج کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلم. میں کرتا ہوں جی اقبال کی بات, آگے بھی کہیں جا کے بات کرتا ہوں اقبال کے, دیکھتا ہوں جی کہاں جا کے میں میری تان ٹوٹتی ہے. آئی ٹرائی ٹو مائی بیسٹ. کیا کہتے ہیں جی, ہاں ایکسٹریکٹ ہے. کل ڈاکٹر طاہا قریشی آئے تھے لنڈن سے. انہوں نے ختم نبوت پہ بہت کام کیا, مجھے ملے, ہم نے ایک پروگرام بھی کیا, مجھے انہوں نے اپنی بکس بھی گفٹ کی. اچھا بہائیز کو آپ جانتے ہیں, بہائیز کون ہے؟ ایران کے اندر ایک فرقہ اٹھا تھا, اس نے نبی کریم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور لیکن اقبال کہتے ہیں بہائی ان ایران ہیو اوپن ریجیکٹڈ دا پرنسپل آف فائنلٹی بٹ ہیو ایٹ دا سیم ٹائم فرینکلی ایڈمیٹڈ دیٹ دے آر اے نیو کمیونٹی. کہتے ہیں مجھے بہائیوں سے اختلاف نہیں ہے. بہائیوں نے اگر میرے نبی کا انکار کیا ہے تو انکار کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وی آر ناٹ مسلمز, وی آر another کمیونٹی. انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہماری کمیونٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. اینڈ ناٹ مسلمز ان ٹیکنیکل سینس آف دا ورڈ. انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلایا. اکارڈنگ ٹو آور بلیف اسلام ہیز اے ریلیجن واز ریویلڈ بائی دا گاڈ. اور میں اقبال یہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں عطا فرمایا. بٹ دا ایگزسٹنس آف اسلام از اے سوسائٹی, ایز اے سوسائٹی اور اے نیشن ڈیپینڈز. اقبال کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں ذرا جی, میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بٹ دا ایگزسٹنس آف اسلام, اسلام کی بقا, اسلام کی بقا, اسلام کا وجود جو ہے, کہتے ہیں ایز اے سوسائٹی اور اے نیشن ڈپینڈس انٹائرلی آن دا پرسنالٹی آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی کلیئر کٹ اقبال نے پیغام دے دیا. اقبال نے کہا بڑی سادہ سی بات ہے. مجھے اقبال کچھ اور سمجھ نہیں آتی, مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کی ذات جو ہے وہی کرائٹیریا, وہی معیار ہے, ہمارا اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے. کہتے ہیں جی آگے بات کرتے ہوئے ان دا فورڈ آف اسلام, یہ جو قادیانی ہیں دے وانٹڈ ٹو گیٹ پولیٹیکل ایڈوانٹیج, وہ ہم سے سیاسی فائدہ لینا چاہتے ہیں. بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ آستین کے سانپ ہے, آپ کے اندر رہ کے آپ کی نسلوں کو تباہ کر دیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ میں وین ظفر اللہ خان, یہ رائٹر کہتے ہیں, وین ظفر اللہ خان اینڈ احمدی بیکیم دا فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان. محمود قریشی صاحب کیپ ان یور مائنڈ, اپنے ذہن کے دریچے کھولیے. کہتے ہیں کہ وین ظفر اللہ خان اینڈ احمدی, not اقبال says but the writer is saying this, when Zafrullah Khan and Ahmadi became the first foreign minister of Pakistan, it was noted by many journalists that he started using Pakistani embassies. Zafrullah Khan was a foreign prime minister. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ساری فورن ایمبیسی کو استعمال کیا ایز احمدی مشن بائی ریکروٹنگ احمدیز ان ایوری پرومیننٹ کنٹری.
اتنے خطرناک لوگ. ہی واز اپوائنٹڈ ایز اے فارن منسٹر آف دا پاکستان. اس کا پہلا حملہ کیا تھا؟ اس نے پوری دنیا کے اندر جتنی ایمبیسیز تھیں وہاں سارے قادیانی لا کے بٹھا دیے. یہ ظلم کی انتہا کی. ڈاکٹر پرویز صاحب بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے. وہ کہتے ہیں, اچھا اقبال کہتے ہیں فردر دیئر ڈینائل آف فنڈامنٹلز, یہ ہماری بنیادی عقائد کا انکار کرتے ہیں. اب اقبال کی بات سنیں, اقبال کیا کہہ رہے, کہتے ہیں یہ قادیانی ہمارے عقائد کا انکار کرتے ہیں. اور اقبال کہتے ہیں دے آر گیونگ دمسیلوز اے نیو نیم احمدی, انہوں نے اپنا نام ہی بدل لیا. وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں. کہتے ہیں ایز اے کمیونٹی بنے دیئر نان پارٹیسپیشن ان دا کانگریگیشنل پریئرز آف اسلام, وہ اسلام کی کسی اجتماعی عبادت میں شامل نہیں ہوتے. ہماری عیدوں میں شامل نہیں ہوتے. آپ کے اندر موجود ہوں گے, جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو وضو کرنے بھاگ جائیں گے, ادھر گھس جائیں گے, ادھر گھس جائیں گے. میں نے کہا یار جمعہ پڑھنے چلیے. اب میں بس چلنا تو چلو, میں آپ کے پیچھے آیا. آپ کا رخ ادھر ہے, ان کا رخ ادھر ہوگا. نماز پڑھیں گے عید میں, وہ آپ کو موجود نظر نہیں آئیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ دیئر سوشل بائیکاٹ آف مسلمز, انہوں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا. ان دا میٹر آف میٹری منی, انہوں نے ازدواجی زندگی کے لیے مسلمانوں کو بائیکاٹ کیا. نہ ان کی بیٹیاں لیتے ہیں, نہ اپنی بیٹیاں دیتے ہیں, نہ اپنے بچوں کی شادیوں میں کرتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کرتے. ان کی شادیوں کے اندر بھی انہوں نے اپنے پلک کر لی, بائیکاٹ کیا. اینڈ ابو آل دی ڈکلریشن, سنیے بات غور سے سنیے گا ذرا, سر نہ جھکا کے بیٹھیے. یہ اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. میں ختم نبوت پر بات کر رہا ہوں, ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا, اپنی نیند کو اڑائیں. یہ میں علامہ محمد اقبال کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر اقبال جو شاعر مشرق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اینڈ ابو آل, ان سب چیزوں سے بڑھ کر انہوں نے جو ستم یہ کیا, دیئر ڈیکلریشن دیٹ دا انٹائر ورلڈ آف دا اسلام از انفیڈل. وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ساڈے سوا سارا عالم اسلام کافر ہے. نہیں سمجھ آئی؟ پھر سنیے اقبال کی بات. کہتے ہیں اینڈ ابو آل, ان سب چیزوں سے بڑھ کے, کہتے ہیں دیئر ڈیکلریشن, انہوں نے اس چیز کو ڈیکلیئر کیا, دیٹ دا انٹائر ورلڈ آف دا اسلام از کافر. کہتے ہیں پورا اصل عالم اسلام کافر ہے. اینڈ جسٹ وی آر مسلمز, ہم قادیانی مسلمان ہیں. پیناما پیپرز کا بھی معاملہ ہوا پیچھے. پیناما لیکس نہیں تھا یہ. اب میں اس پر ڈیٹیل سے بات تو نہیں کرتا کیونکہ مجھے اور بھی کچھ آپ سے کہنا ہے, لمبی بات ہے. وہ پیناما پیپرز کے اندر ویب انوالونگ 13 احمدیہ کمپنیز لیکڈ, 13 کمپنیاں تھیں ان کے اندر جو لیک ہوئی کمپنی. یہ لمبی بات ہے, آپ کو پتہ ہے نا پیناما پیپرز کا, پیناما لیکس کا پتہ ہے آپ کو, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. ان میں ان کی کتنی کمپنیاں تھیں جی؟ 13 کمپنیز تھی جی. لیکڈ ان دا پیناما پیپرز, کہتے ہیں all the 13 companies are linked into the one director Abdul Baqi Arshad. Mr. Arshad is the confidant of Mirza Masroor Ahmad, the current leader of the Ahmadiyya movement. مرزا مسرور کا رائٹ ہینڈ تھا وہ, جس کی وہ کمپنیاں تھیں. اور بڑی کہتے ہیں اٹ بیگز دا کویسچن وائی چیریٹی وڈ ہیو آف شور کمپنیز ان پیناما. وہ کہتے ہیں کہ بات یہ کہ آپ مسلمان نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, وہ آف شور کمپنیاں بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں چیریٹی ہے فار دا بیٹرمنٹ, فار دا ویلفیئر آف دا کمیونٹی. وہ کہتے ہیں یہ چیریٹی ہم کرتے ہیں, تو چیریٹی تو آپ بھی کرتے ہیں, تو کیا کبھی آپ نے چھپ چھپ کے چیریٹی کی؟ آپ نے زکوٰۃ چھپ چھپ کے دیتے ہیں کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے؟ کہتے ہیں اصل میں یہ جو کر رہے ہیں اس کو آپ تصور نہیں کر سکتے. اسلام کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ تو ڈائریکٹ کلیکٹ کی جاتی ہے, لیکن کہتے ہیں ان کا سلسلہ کچھ اور ہے. وہ آگے پورا بتاتے ہیں جی. یہ پوری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے, جس میں یہ ہے کہ ہر قادیانی کو 10 سے 20%, 10 to 20% he has to submit for the welfare of the, for the growth of the, for the احمدیہ موومنٹ. یہ بڑی لمبی بات ہے, میں پھر کسی وقت آپ سے بات کروں گا. یقیناً یہ بات بہت خطرناک صورتحال ہے. اقبال نے کہا تھا پس خدا برما شریعت ختم کر د, فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر شریعت کو ختم کر دیا. بر رسول ما رسالت ختم کر د, ہمارے رسول پر رسالت کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. فرمایا رونق ازما محفل ایام را, کہتے ہیں ہماری محافل کے رونق نام محمد علیہ السلام سے ہے. او رسول را ختم ما اقوام کرد, اور ہمارے نبی نے کہ ساری قوموں کو ختم کر دیا. لا نبی آبادی, لا نبی آبادی ز احسان خدا است, ہمارے رب نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا.
ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا. پردہ ناموس دین مصطفیٰ، اور دین کے تحفظ کا جو پردہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. قوم را سرمایہ قوت عزو، حفظ سر وحدت مل عزو. کہتے ہیں قوم کا سرمایہ آپ کی ختم نبوت ہے اور یہی آپ کی اس کا راز ہے. اقبال نے کہا انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے کہا تھا کہ اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک. آپ کی نبوت کے بعد ہر مفہوم جو ہے وہ شرک ہے. اور ایک مقام پر اقبال نے کہا تھا مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی کا مگر. مجھ کو انکار، آپ کو انکار ہے مہدی اسلام نے آنا ہے؟ پکی بات ہے. ارشیر وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے مگر غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو تیرا پیدا. کیا کہہ گئے ہیں اقبال؟ کیا کہہ گئے ہیں؟ کہتے ہیں میں مہدی کی امام مہدی کی آمد کا منکر نہیں ہوں، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں اقبال دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو تیرا پیدا. تیرا مثل رب نے پیدا نہ پہلے کیا تھا اور نہ اب قیامت تک کرے گا. اگرچہ مہدی آ بھی جائیں، عیسیٰ آ بھی جائیں، لیکن آپ کی مثل نہ کوئی پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ کبھی ہوگا. اقبال نے بڑا سافٹ سا میسج دیا. پنڈت جواہر لال نہرو نے اقبال کو خط لکھا اور کہا کہ اقبال مجھے افسوس ہے آپ جیسا سولیسیٹر، آپ جیسا ٹیکنوکریٹ، آپ جیسا بیرسٹر، آپ جیسا ایک شاعر اور پولیٹیشین اور اسٹیٹس مین یہ کہتا ہے ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں تو مولویوں کا کام ہے، مولویوں کا ایشو ہے، اور آپ مرزا کی تکذیب کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے. اقبال نے کہا تم ہندو کیا مقام جانا میرے نبی کا، اور تم میرے نبی کی نبوت کی تفہیم کر ہی نہیں سکتے. تمہیں خدا نے وہ آنکھ ہی نہیں دی. ہمارا مرکزی عقیدہ ختم نبوت ہے. جو ختم نبوت کا قائل نہیں وہ کافر ہے. یہ اقبال نے کہا کہ میں دو ٹوک کہتا ہوں، معاملہ آج کا نہیں ہے، بات آج کی نہیں کہ ہم مرزیت کے نام پہ دھوکہ نہ کھائیں. اگر آج ہم نے ان کو الگ نہ کیا تو ہماری آج یہ 55,000 ہیں، لیکن اقبال یہ کہتا ہے آنے والی نسلیں ہماری یہ گمراہ کر دیں گے. لہذا میں کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. جو بھی اس کفر الہاد کہتے چڑھے گا برباد ہو جائے گا. اقبال نے کہا تھا مجھے جو اپنا دین سمجھ آیا، دین سراپا سوختن اندر طلب. مجھ سے پوچھے میرا دین کیا ہے؟ میرا دین اپنے نبی کی محبت میں جل جانے کا نام ہے. انتہائش عشق و آغازش ادب. میرے دین کی انتہا عشق ہے اور آغاز ادب سے ہوتا ہے. علامہ محمد اقبال نے 14 جنوری 1922 کو خط لکھا تھا خان محمد نیاز الدین کے نام. اس نے کہا میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اقبال آج تمہیں خط کے ذریعے اپنا عقیدہ، اپنا سیکٹ بتا دوں. میں یہ کہتا ہوں اقبال کہ میرے نبی آج بھی زندہ ہیں. آپ پھر سنیے گا 14 جنوری 1922 کا خط آج بھی لائبریری میں موجود ہے. اقبال نے خان محمد نیاز الدین کو لکھا. اس نے کہا کہ میں اقبال یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کی ذات آج بھی زندہ ہے. اس زمانے کے لوگ جنہوں نے اس وقت آپ سے فائدہ اٹھایا، ابو بکر صدیق نے، عمر نے، ابی ہریرہ نے، شیر خدا نے، آج بھی ہم ان کی ذات سے ویسا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج بھی ان کی ذات سے، میں نہیں کہہ رہا، اقبال نے کہا 1922 میں کہا. اس نے کہا جیسے صحابہ نے اس زمانے میں ان سے مستفید ہوئے آج بھی ہم ہو سکتے ہیں. میں اس عقیدے کا اظہار اس لیے برملا نہیں کر رہا کہ دماغوں کو یہ بات بڑی ناگوار اور گراں گزرتی ہے، لیکن میں نے سوچا میں مرنے سے پہلے نیاز الدین تحریر چھوڑ جاؤں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اقبال کا عقیدہ کیا تھا. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال نے کہا کہ میں اقبال اس سیکٹ کا حامل ہوں، اس عقیدے کا حامل ہوں کہ میرے نبی کی ذات باعث تخلیق کائنات ہے. کیا ہے؟ ہاں، ہو نہ یہ پھول محمود قریشی صاحب تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. فرمایا خیمہ افلاق استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان اگر زندہ ہیں، ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، حرارت موجود ہے، تو میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ اقبال کہتے ہیں.
دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ مسلمان کے کہتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے، رفعت شان رفع کا ذکر دیکھے۔ اقبال نے بہت کچھ کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے قادیانی سے یہ پوچھا، اچھا وہ قادیانی سے برا نان مسلم سے، کسی ایسی مسلم سے جس نے دعویٰ کیا نبوت کا، امام اعظم فرماتے ہیں جس نے کسی ایسے شخص سے پوچھا جو نبوت کا دعوے دار ہے، یا کسی سے یہ پوچھا یار تم اس کو مسلمہ کذاب کو تم خدا رب رسول سمجھتے ہو کیسے، ذرا اس کچھ اوصاف تو گنواؤ، کچھ بتا تو اس کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں من طلب منہ علامۃ فقط کافر بقول النبی لا نبی بعد، فرمایا جس کسی نے دلیل مانگ لی، اگر آپ نے کسی سے پوچھا کہ یار آپ قادیانی ہیں اور آپ مرزا کو آپ آخری نبی مانتے، بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیا باتیں ہیں جو آپ جن کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں آپ کے چاروں ائمہ، آپ کے سارے ائمہ اس بات پہ متفق ہیں، جس نے کفر پر دلیل مانگی، فرمایا اس کے بعد وہ خود بھی کافر ہو گیا، ان سے دلیل بھی نہیں مانگی جا سکتی۔ فرمایا لا نبی بعدی، اس نے رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی کی، جنگ یمامہ میں 1200 شہید ہوئے، 700 وفات سے، 72 بدری صحابہ پر ریسٹرکشن تھی، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان اینی وار، وہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ صدیق اکبر نے فرمایا جب ہمارا ایمان ہی باقی نہ رہا ہم نے جانوں کو کیا کرنا ہے۔ بدری صحابہ صدیق اکبر کے حکم سے جنگ یمامہ میں گئے اور 72 بدری صحابہ شہید ہوئے، فرمایا جہاں ختم نبوت کا معاملہ آ جائے گا وہ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اقبال نے کہا میں مسلمان ہونے کے ناطے دودھ کے اندر ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، میں اپنے ایمان کے اندر ملاوٹ کیسے برداشت کر لوں گا؟ فرمایا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ میں نے چیریٹی کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن بات کرنے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، شاہ احمد دورانی سے کہا تھا کہ مولانا آپ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ کے حوالے سے بات کی جائے، آپ کو پتہ ہے یہ سارا معاملہ مولویوں کا ہے، اور یہ آپ کی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں کسی کو کافر کہنا یہ مدرسے کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں they can't be discussed in the National Assembly in the Parliament because it is the international institution. پارلیمنٹ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ہاؤ کین وی ڈسکس دس، ہم کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ ایک بات بڑی اچھی بات کی مولانا دورانی نے، بہت اچھی بات کی، آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں مسٹر پرائم منسٹر آپ نے کرسچن سے بھی ووٹ لیے، آپ نے سکھوں سے بھی لیے، ہندوؤں سے لیے، مسلمان قادیانی سے ووٹ لے کے پرائم منسٹر بن گئے، اور اگر آج آپ کی کرسی کا دعویٰ کوئی یہ کہہ دے کہ یو آر ناٹ پرائم منسٹر بٹ آئی ایم پرائم منسٹر، کوئی کہہ دے کہ تم وزیر اعظم نہیں میں وزیر اعظم ہوں، آپ کی کرسی پر ہاتھ ڈالے، بھٹو نے کہا تھا، بھٹو صاحب بولے از اے میٹ، از اے ریبیلیس، وہ پاگل ہے اور وہ ریبیلیس ہے۔ آپ نے کہا مسٹر بھٹو تیری اس کرسی جس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، تیری کرسی پر کوئی ہاتھ ڈالے وہ ریبیلیس بھی اور میڈ بھی ہے، اور جس نے میرے نبی کے مقام محمود پر جا کے ہاتھ ڈالا ہے اس کو ہم کیسے برداشت کر جائیں، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ بھٹو نے کہا میں نے سمجھ لیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں نے سمجھ لیا، اور 1977 سپٹمبر 1974 کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میں اس پارلیمنٹ کے لیے دعا کرتا ہوں جسے یونینیمسلی اتفاق کے ساتھ اس قانون کو پاس کیا اور ڈکلیئر کر دیا کہ قادیانی کیا ہیں، غیر مسلم ہیں۔ جی میں اچھا ایسا کر لیں کہ پتہ نہیں میری طبیعت نہیں نعرے لگوانے والی، میں بالکل میرا مزاج نہیں، 24 years have gone 24 years have gone، میں نے کبھی نعرے نہیں لگوائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بددیانتی، ایک عالم دین کی بددیانتی اور خیانت ہے کہ بات نبی کے ختم نبوت کی ہو اور ہم اس کی زندہ اور تابیدہ ہونے کی بات نہ کریں۔ بس 3 دفعہ نعرہ لگا دیجئے تاکہ میں کل کو گواہی دے سکوں کہ میں نے ہر ایک سے ضمانت لی تھی کہ ہمارے نبی کی ختم نبوت جو ہے اس پر کبھی آنچ نہیں آئے گا، ہم سارے نگہبان اور محافظ ہیں، ہم میں سے ہر بندہ پہرا دے گا ختم نبوت کے اوپر، جان بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ نعرہ لگا دیجئے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔
میں بھی سرخرو ہوا، آپ بھی سرخرو ہوئے، روز قیامت اپنے نبی کو بھی منہ دکھائیں گے، رب کو بھی دکھائیں گے کہ ہم نے عہد کیا تھا اپنے جمعہ کے اندر کہ ہم اس عقیدے کا دفاع کریں گے۔ ملکی حالات آپ کے پیش نظر ہیں، سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو چیریٹی کے لیے بچے جانا چاہتے ہیں، میں انہیں گزارش کروں گا رومال لے کے چلے جائیں، کیونکہ ہم فنڈ ریزنگ کے لیے بچے کو بھیج رہا ہوں۔ اٹ ٹیکس اونلی 5 to 6 minutes۔ جی شیخ صاحب، اخلاق صاحب بھیج دیں بندے جی، سیلاب زدگان کے لیے جو ہماری کنڈیشن ہے، ہماری یہاں چیریٹی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آپ لوگ، میں 2-4 منٹ بات کرتا ہوں۔ جنہوں نے بھی ڈونیشن لینا ہے، دے شوڈ موو فاسٹ، جلدی سے موو کریں، تیزی سے، سلولی موو نہ کریں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس جتنی توفیق ہے، یقیناً آپ نے پہلے بھی کیا ہوگا، لیکن میں اپنی طرف سے، اس مسجد کی طرف سے جو ہے میں گزارش کرتا ہوں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ چلیے موو کیجیے، میں بات کرتا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ بار بار آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قُلِ اللَّهُ، انہیں فرما دیجیے جو تمہاری نیڈ سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس نیڈ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پیسے کے اندر محروم المعیشت لوگوں کا حق ہے۔ آپ یہ نہ سمجھا کریں گھر میرا ہے، گاڑی میری ہے، سب کچھ میرا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ زاریات کے اندر کہ ہم نے تمہارے مالوں کے اندر غریبوں کا، مسکینوں کا، سائلین کا حق رکھا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ حلال قبول فرماتا ہے اور اس کو صدقے کو پالتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوا حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ وہی حدیث لیتے ہیں جی آپ، رسالت امام نے فرمایا کہ میں نے کبھی قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں اٹھاتا، 3 باتوں کی قسم۔ لک ایٹ می، لسن ٹو می پلیز، انہیں جانے دیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں، آپ مجھے تو سن لیں نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کبھی قسم نہیں اٹھائی، 3 باتوں کی قسم میں دیتا ہوں، 3 باتوں کی قسم میں اللہ کا رسول اٹھاتا ہوں۔ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو تمہارا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ فرمایا میں خدا کا رسول کبھی قسم نہیں کھاتا، اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ وما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا، اور فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ زیادتی پر صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے خود سر بلند فرما دیتا ہے۔ عاجزی اختیار کیا کریں، تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اور صدقے کا نعم البدل ضرور مل جاتا ہے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں روزے سے تھی، ایک ہی روٹی تھی، سائلہ نے سوال کر دیا باہر، میں نے خادمہ سے کہا روٹی اٹھا کے دے دو، اس نے کہا ممکن نہیں ہے، آپ روزے سے ہیں اور شام آپ نے روزہ بھی کھولنا ہے۔ آپ فرماتی میں نے کہا دے دو، شام روزے کا ٹائم آیا تو میری پڑوسن نے گوشت بھیجا اور 2-3 روٹیاں بھیج دی۔ میں نے خادمہ سے کہا تھا دیکھو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے نا، اللہ نے اسے بہتر عطا فرما دیا ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور امام نسائی کی حدیث، ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 درہم جو ہے وہ کروڑوں پر بازی لے جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیسے؟ قال سبق درہم 100,000 درہم، 1 درہم 1 لاکھ پر بازی لے جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اس میں سے 1 لاکھ دے دیتا ہے، اور ایک کے پاس صرف ہے ہی 2 درہم، ان میں سے 1 دے دیتا ہے، تو بہتر کون ہے؟ میرے پاس 2 درہم ہے، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، آپ نے 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ دے دیا، میں نے 2 میں سے میں نے 50% دے دیا، ہو از بیٹر؟ آپ نے فرمایا کہ سبقت وہ لے گیا جو 2 میں سے 1 دے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پسند فرماتے ہیں کہ باہر بھی آپ کی موومنٹ ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ایک آدھ بات اور کر لیتا ہوں جی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تم نے جب بھی سوال کرنا ہو میرے رحم دل بندوں سے سوال کیا کرو۔ میں نے بھی آج آپ سے سوال کیا، اور میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ رحم دل بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بہت کم سوال کرتا ہوں، بہت کم آپ سے بات کرتا ہوں، بہت کم، شاید فنگر پہ آپ کاؤنٹ کر لیں، لیکن ہم جب بھی سوال کریں آپ نے فرمایا رحم دل بندوں سے سوال کرو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رب اپنے ان بندوں کے پہلو میں نے اپنی رحمت رکھ دی ہے، ان کے پہلو میں میں نے اپنی رحمت رکھ دی ہے۔ فرمایا سخت دل سے کبھی نہ مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے غضب کا شکار رہتا ہے۔ کوشش یہی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسری بات یہ ہے من عظمت نعمت اللہ عبدہ، جتنی بڑی اللہ فرماتے ہیں میں نعمت عطا کرتا ہوں نا، عظمت معنت الناس علیہ، اتنی بھاری ذمہ داری بندے پہ ڈال دیتا ہوں۔ نہیں
نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں نے وہی کچھ دینا ہے نا. اور آپ کے پاس باہر رینٹ کی کتنی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں, میں جب دیکھتا ہوں تو میری نگاہیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جاتی ہیں. ادھر دیکھتا ہوں گاڑیاں باہر لائنیں, کہتے ہیں علامہ صاحب یہ دعا چوک سے آگے لائن ہوتی گاڑیوں کی, ادھر یہ ہاسپٹل تک لائن ہوتی گاڑیوں کی. اللہ نے دیا ہے نا. نہیں میں ڈیٹیکٹ نہیں کرتا آپ کے بینک بیلنس کو, بتا تو دے دیا ہے نا, اعتراف تو کوئی دیا ہے نا. ہاں دیا اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ نے دیے ہیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جتنی بڑا اللہ کا رزق ہے اتنی بڑی جو ہے وہ اپنا اس کی ذمہ داری ہے. آخری حدیث بیان کرتا ہوں جی, ان بد علی امتی لم یدخل الجنہ بصلاۃ ولا صیام ولا, فرمایا بہت سے میرے امتی ایسے ہیں جو جنت میں نہ نمازوں کی وجہ سے جائیں گے, نہ روزے کی وجہ سے جائیں گے, نہ رات قیام کرنے کی وجہ سے جائیں گے. پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ کیسے چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وَلَٰكِن دَخَلُوهَا بِسَخَائِ الْأَنفُسِ, فرمایا اپنے بھائیوں کے ساتھ سخاوت کریں گے, فیاضی کریں گے, اللہ اس کے نتیجے میں جنت کے اندر بھیج دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے جی. اب سنتوں کی تیاری کرتے ہیں جی.